سبا عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر، نہ مکھی، نہ بچھو، نہ سانپ وغیرہ تھے۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا تو ہاتھ لگائے بغیر طرح طرح کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا، جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور سریعام لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو بھی کفر کرنے سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ دوستو، جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئی، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذہ پھلوں کے باغات کی جگہ جاؤں اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذہ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ اور دوستو، سیلاب اس طرح آیا تھا کہ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی داروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ داہنے اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بد مزہ میوہ اور جاؤں اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سبا کسی عورت کا نام ہے یا کسی مرد کا یا کسی جگہ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مرد تھا جس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 تو یمن میں جا بسے تھے اور 4 شام میں۔ لیکن دوستو، بعض مورخین نے سبا کو سرزمین یمن کا کسی علاقے کا نام دیا ہے۔ سورہ نمل میں سلیمان اور ہدہد کے قصے میں قرآن مجید کا ظاہر بھی یہی نشاندہی کرتا ہے کہ سبا کسی جگہ، علاقے یا مقام کا نام ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں سرزمین سبا سے تیرے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ دوستو، قوم سبا کی یہ ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس و نحس ہو کر ویرانیاں ہو جاتی ہیں۔